اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف ایک عادت آپ کی کمائی میں ایسی برکت لا سکتی ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں رزق میں برکت کے وہ راز جانیں گے جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کم آمدنی کے باوجود مطمئن اور خوشحال کیوں نظر آتے ہیں، جبکہ بعض لوگ بہت زیادہ کماتے ہوئے بھی ہمیشہ پریشان رہتے ہیں؟ کیا برکت صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام ہے، یا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا راز ہے جسے بہت سے لوگ بھول چکے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ رزق میں برکت کیسے آتی ہے، کون سے اعمال رزق میں اضافہ اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کن عادتوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری راز شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر جاندار کو رزق عطا فرماتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اس آیت سے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ رزق کا اصل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر رزق اللہ کے ذمہ ہے تو پھر بعض لوگوں کی زندگی میں برکت کیوں ہوتی ہے اور بعض کی زندگی میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب برکت کے مفہوم میں پوشیدہ ہے۔ برکت کا مطلب صرف مال کی کثرت نہیں، بلکہ تھوڑے میں بھی خیر، سکون، اطمینان اور فائدہ پیدا ہونا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو افراد ایک جیسی آمدنی رکھتے ہیں، لیکن ایک شخص مطمئن رہتا ہے جبکہ دوسرا ہمیشہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ یہی برکت اور بے برکتی کا فرق ہے۔ پہلا راز ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ حلال روزی کمانا، وعدہ پورا کرنا، دیانتداری اختیار کرنا اور ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی تقوی کا حصہ ہے۔ دوسرا راز ہے استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق میں کشادگی اور برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ تیسرا راز ہے شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا بھی شکر ہے۔ چوتھا راز ہے حلال کمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال رزق کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور حرام کمائی سے سختی سے منع فرمایا۔ اگر مال زیادہ ہو لیکن حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو تو اس میں برکت باقی نہیں رہتی۔ پانچواں راز ہے صدقہ۔ بظاہر لگتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ کئی لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا کہ جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا شروع کیا تو ان کے رزق میں آسانیاں پیدا ہو گئی۔ چھٹا راز والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ دنیا کے کسی پیمانے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کی ضروریات پوری کریں اور ان کے دل کو کبھی نہ دکھائیں۔
اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا، استغفار اور صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں۔ 7واں راز صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ناراضگی ختم کرنا، بیمار کی عیادت کرنا اور ضرورت مند عزیزوں کی مدد کرنا ایسے اعمال ہیں جو صرف معاشرتی سکون ہی نہیں بلکہ رزق میں برکت کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ 8واں راز نماز کی پابندی۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ مومن کی روحانی طاقت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ اللہ ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ بعض لوگ رزق کی تلاش میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ برکت نماز چھوڑنے میں نہیں بلکہ نماز قائم کرنے میں ہے۔ 9واں راز توکل علی اللہ۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں بلکہ جائز اسباب اختیار کرنے کے بعد مکمل اعتماد اللہ تعالیٰ پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا اس پر کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوشش بھی ضروری ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی۔ 10واں راز صبح سویرے کام کا آغاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی۔ جو لوگ اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں اور محنت سے اپنا کام انجام دیتے ہیں، اکثر ان کی زندگی زیادہ منظم اور بابرکت ہوتی ہے۔ 11واں راز دیانتداری اور سچائی۔ کاروبار ہو یا ملازمت، سچائی اور امانت داری مسلمان کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دھوکہ، جھوٹ، ملاوٹ اور خیانت وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے لیکن ان سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ 12واں راز فضول خرچی سے بچنا۔ اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اچھی آمدنی کے باوجود ہر وقت مالی پریشانی میں رہتے ہیں کیونکہ وہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں یا غیر ضروری چیزوں پر دولت ضائع کرتے ہیں۔ برکت صرف زیادہ کمانے سے نہیں بلکہ صحیح طریقے سے خرچ کرنے سے بھی آتی ہے۔ 13واں راز حرام ذرائع سے مکمل اجتناب۔ رشوت، سود، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، جیل سازی اور دوسروں کا حق مارنا ایسے اعمال ہیں جو مال کو بظاہر بڑھا سکتے ہیں مگر اس کے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا مال نہ دل کو سکون دیتا ہے اور نہ آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ 14واں راز دعا کی پابندی۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ رزق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھنا، اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگنا اور ہر حال میں اسی پر امید رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے اگرچہ اس کی قبولیت کا وقت اور انداز اس کے حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ 15واں راز قناعت۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے بلکہ یہ کہ اللہ کی عطا پر راضی رہے اور دوسروں کی نعمتوں پر حسد نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے اور یہی حقیقی برکت ہے۔ آئیے اب ان اعمال کا ذکر کرتے ہیں جن سے انسان کی زندگی سے برکت اٹھ سکتی ہے۔ نماز میں غفلت، والدین کی نافرمانی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، حرام کمائی، سودی معاملات، رشتہ داروں سے قطع تعلق، تکبر، ناشکری، فضول خرچی، ان میں سے ہر عمل انسان کے دل، کار اور رزق پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔
تاریخ ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت کم وسائل رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص، محنت، دیانت اور تقوی کی وجہ سے ان کی زندگی میں حیرت انگیز برکت عطا فرمائی۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی گزرے جن کے پاس بے شمار دولت تھی، لیکن سکون، محبت اور اطمینان ان سے چھن گیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ برکت صرف مال کی مقدار سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے وابستہ ہے۔ آج دنیا میں ہر شخص زیادہ کمانا چاہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کمائی میں برکت کیسے آئے۔ ہم جدید وسائل اختیار کریں، تعلیم حاصل کریں، محنت کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں یا کوئی ہنر سیکھیں، لیکن ہر قدم پر حلال، دیانتداری اور اللہ کے احکام کو مقدم رکھیں۔ اگر انسان اپنی کمائی کو عبادت کا ذریعہ بنا لے، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرے، محتاجوں کی مدد کرے اور اللہ کو کبھی نہ بھولے، تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں، رزق صرف تنخواہ، کاروبار یا دولت کا نام نہیں۔ اچھی صحت بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے، باعزت زندگی بھی رزق ہے، دل کا سکون بھی رزق ہے، وقت کی برکت بھی رزق ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے عظیم رزق ہے۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم ہمیشہ حلال روزی کمائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں گے، صدقہ و خیرات میں حصہ لیں گے، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں گے اور ہر ماحول میں اس کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ، حلال اور بابرکت رزق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور خیر و برکت نازل فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ رزق میں برکت کے یہ قرآنی اور نبوی اصول زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے ایمان افروز موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ شکریہ۔